اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز خواتین اسلام اور دینی و ایمانی ماں اور بہنوں، دنیا کے اندر ہم جو زندگی گزارتے ہیں تو اس میں دو طریقے ہیں۔ ایک ہے چاہت والی زندگی اور ایک ہے ضرورت والی زندگی۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ یہ دو ہی طریقے کے ہیں۔ ایک تو اپنی چاہت پوری کرتے ہیں اور دوسرے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ وہ جو دو بھائیاں تھے نا، وہ لوگ بلا لیجیے بیٹھ کے، وہ بھی سنیں گے تو بلا لیجیے۔ ہر انسان دنیا کے اندر اپنی ضرورت اور چاہت، یہ دو چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جبکہ ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی زندگی گزارتا ہے تو ہر انسان کی ضرورت تو آسانی سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن چاہت انسان کی پوری نہیں ہوتی۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے اندر چاہتے بہت ہیں، ایسا کر دینا، ویسا کر دینا، ایسا ہو جانا، ویسا ہو جانا، اور چاہت اور مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا کام ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اور لوگ دنیا کے اندر جو پریشان ہوتے ہیں وہ اپنے چاہت کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ بولے صاحب میری چاہت پوری نہیں ہو رہی، میں ایسا کرنا چاہ رہا ہوں نہیں ہو رہا، اور جو ہے میں اتنے پیسے کمانا چاہ رہا ہوں نہیں ہو رہا، میں اتنے پیسے جمع کرنا چاہ رہا ہوں نہیں ہو رہا، بیٹا میں اتنے پیسے جمع کرنا چاہ رہا ہوں نہیں ہو رہا، میں زمین خریدنا چاہ رہا ہوں نہیں ہو رہا، میں مکان بنانا چاہ رہا ہوں نہیں ہو رہا۔ اور عورتیں کیا بولتی ہیں؟ صاحب میرے کو ایسی ساڑی ہونا مگر نہیں ہو رہا، یہ زیور میں خریدنا چاہ رہی ہوں نہیں ہو رہا۔ تو ضرورت کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، جبکہ دنیا کے چاہت کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے، ضرورت کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتا آدمی۔ اس لیے ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اور دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اپنی چاہت کے پیچھے پڑ کے پریشان نہیں ہونا۔ ضرورت کو پورا کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ کے احکام کو پورا کرنا۔ ہم دنیا کے اندر اگر چاہت کے پیچھے پڑیں گے پھر اس کے اندر دنیا کا بھی نقصان ہے اور دین کا بھی نقصان ہے۔ اب آدمی دیکھتا ہے کہ صاحب جائز طریقے سے میری چاہت پوری نہیں ہو رہی، تو پھر آدمی کیا ہے، غلط طریقہ بھی اختیار کرنا شروع کر دیتا اپنی چاہت پوری کرنے کے لیے۔ میرے کو یہ لینا دل بھرا، یہ مکان اچھا دکھ رہا اور یہ زمین اچھی دکھ رہی، میرے کو لینا ہے، مگر اب اتنے میرے پاس پیسے ہے نہیں۔ اور کیا کرنا؟ غلط طریقے سے پیسے حاصل کرنا۔ صحیح طریقے سے پیسے نہیں مل رہے ہیں تو غلط طریقے سے پیسے حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ اب مثلا جو ہے جائز طریقے سے پیسے ہے مگر تھوڑے ہے، جائز طریقے سے جو پیسے آدمی کے پاس آئے ہوئے ہیں وہ تھوڑے ہیں،
اور وہ تھوڑے پیسوں سے آدمی کی چاہت پوری نہیں ہوتی، پھر کیا کرتا ہے انسان؟ غلط طریقہ اختیار کرنا شروع کرتا ہے۔ چوری آدمی اسی وجہ سے کرتا ہے، اور کسی کے پاس ڈاکہ ڈالتا ہے تو اسی مقصد سے ڈالتا ہے آدمی، اور کسی کے پیسے دباتا ہے تو اسی وجہ سے کرتا ہے آدمی، کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو اسی وجہ سے دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے ہم کو دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے صرف اپنی ضرورت کو پیش نظر رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ہر انسان کی ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری کون لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لے چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو روزی پہنچانا ہر جاندار کو اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ضرورت میں صرف جو ہے کھانا پینا ہی داخل نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کی ضرورت اس کے اندر شامل ہے۔ اب ہم لوگ دنیا کے اندر اپنے آپ کو اتنا لگا دیے، اتنا مصروف کر دیے ہیں، بھلے کہ صاحب کام پہ جاتے جاتے پیسے کماتے کماتے ہمارے کو نمازاں پڑھنے ٹائم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہ اللہ جو اللہ ہمارے کو زندگی دیا، اور جو اللہ ہمارے کو صحت دیا، اور جو اللہ تعالیٰ ہمارے کو اچھی اچھی کھانے پینے کی چیزیں دیا، اور جو اللہ ہم کو اچھے اچھے پہننے کے کپڑے دیا، اس اللہ کو پکارنے کے لیے اور اس اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اتنا زیادہ آدمی اپنے آپ کو خواہشات میں لگا دیا ہے۔ اسی لیے بہنوں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا اپنی چاہت اور خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہماری خواہش پوری کرنے کی جگہ جو ہے وہ جنت ہے۔ دنیا کے اندر انسان اللہ کی عبادت کرا اور ایمان لایا اور اللہ کی بولے جیسا کرتا رہا، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جنت میں جو ہے انہیں جیسا بولیں گا ویسا کریں گے۔ تو دنیا کے اندر ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسا بول رہے ویسا ہم کرنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہم جیسا بولیں گے ویسا اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ کی مرضی کو پورا کریں گا، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مرضی کو پورا کریں گے۔ اسی لیے اپنی مرضی کو چھوڑنا ضروری ہے۔ جو آدمی اللہ کی مرضی کو پورا کرنا چاہے تو اس کو دنیا میں اپنی مرضی کو چھوڑنا ضروری ہے، اور یہ جو مرضی ہے یہی مرضی انسان کو برباد کر رہی ہے۔ اب مثلا کھانا ہے، سالن ہے، دال ہے، روٹی ہے، مرچی چٹنی ہے، گوشت ہے، یہ سب حلال ہے، لیکن بولے صاحب میری چاہت اور میری مرضی جو ہے وہ اس سب چیزوں سے ہٹ کر کیا ہے؟ ذرا شراب پینا چاہ رہا ہوں میں، تو شراب پی کے اپنی مرضی کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ کس کی مرضی کے خلاف ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دنیا میں اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنی مرضی کو چھوڑنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنا اللہ کی مرضی ہے، اور نماز نہیں پڑھنا ہماری مرضی ہے، اور اسی طریقے سے سچ بولنا اللہ کی مرضی ہے، جھوٹ بولنا ہماری مرضی ہے، اور عدل و انصاف کرنا اللہ کی مرضی ہے، بے انصافی اور ظلم کرنا ہماری مرضی ہے، جائز طریقے سے پیسہ کمانا اللہ کی مرضی ہے، ناجائز اور حرام طریقے سے پیسہ کمانا ہماری مرضی ہے، امانت کو پورا کرنا اللہ کی مرضی ہے، اور جو ہے پیسہ زیادہ سے زیادہ جمع کے رکھنے کے لیے خیانت کر دینا، کسی کو دھوکہ دے دینا، یہ ہماری مرضی ہے۔
اسی لیے انسان مرضی کو پورا کرنے کے لیے، اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتا؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو چھوڑ دیتا۔ اس کی وجہ سے گناہ ہو جاتا ہے آدمی کو، اس کی وجہ سے غلط کام ہو جاتے ہیں آدمی سے، اس کی وجہ سے آدمی اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی دنیا نہیں ہے، چھوٹ جانے والی دنیا ہے۔ اور کتنے بھی دن ہم دنیا کے اندر رہو اور دنیا میں رہ کے کتنے بھی پیسے کما لو، ایک نہ ایک دن ہم کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ جب دنیا میں رہنا نہیں ہے ہمیشہ کے لیے، ایک نہ ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، تو اس چھوٹ جانے والی دنیا کی خاطر ہم اللہ کی مرضی کو نہیں چھوڑنا۔ تم اپنی مرضی پوری کرو نہ کرو، ہر صورت میں دنیا سے جانا ہے۔ جو لوگ دنیا میں اپنی مرضی کو پورا کرتے ہیں، کیا وہ رہنے والے ہیں؟ اور جو اپنی مرضی کو پورا نہیں کرتے وہی جانے والے ہیں؟ ایسا تو قانون نہیں ہے اللہ میاں کا۔ دنیا کے اندر آپ دیکھیے، ایسے بہت سارے لوگ مل جائیں گے، وقت کے بڑے بڑے بادشاہ تھے، ہر چیز ان کے پاس تھی، اور لاکھ پتی کروڑ پتی دنیا کے اندر گزرے ہیں۔ اتنا پیسہ ان کے پاس تھا کہ وہ لوگ اپنے پیسوں کے ذریعے سے جو چاہے کر سکتے تھے، اپنی ہر مرضی کو پورا کر سکتے تھے۔ ایسے ہی طاقت و قوت کے اعتبار سے ایسے ایسے لوگ دنیا کے اندر گزرے ہیں کہ وہ اپنے طاقت کی وجہ سے جو چاہے وہ کر سکتے تھے اور کر دیتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایک بچا ہے؟ کوئی بھی نہیں بچے۔ کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ مر گئے، مر کے اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو جو دنیا کے اندر اپنی ہر مرضی پورا کر سکتے تھے اور ہر مرضی پورا کرتے تھے، اس کے باوجود وہ دنیا سے چلے گئے۔ تو کوئی بھی دنیا کے اندر اپنی مرضی پورا کرنے والا نہیں رہا، تو مرضی پورا جس کے نہیں ہوئی انہیں کہاں سے رہیں گا؟ سب کو جانا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ جب ہر صورت میں جانا ہے، یہاں رہنا کسی کو نہیں ہے، تو یہاں رہ کے یہاں کی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے اپنی مرضی کو پورا کر کے اپنی اللہ کی مرضی کو نہیں چھوڑنا۔ اور دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے اپنی مرضی اور ایک ہے اللہ کی مرضی۔ دونوں کی مرضی الگ الگ ہے۔ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرتا تو اس کی اپنی مرضی پوری نہیں ہو سکتی، اور جو اپنی مرضی پوری کرتا ہو تو پھر اللہ کی مرضی اس سے نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی اپنی مرضی کو بھی پورا کرے، اللہ کی مرضی کو بھی پورا کرے۔ ایک کی مرضی کو پورا کرے تو دوسری کی مرضی چھوٹنا یقینی ہے۔ اب یہ دیکھو کہ ہم اگر اپنی مرضی کو پورا کر کے اللہ کی مرضی کو چھوڑ رہے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے، نقصان ہے؟ اس کے اندر نقصان ہے، کیونکہ انسان کی مرضی جو اکثر اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے، انسان کی مرضی اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے۔ ابھی بولا میں، نماز نہیں پڑھنا انسان کی مرضی ہے، بلا وجہ کے نماز کو چھوڑ دینا ہے انسان کی مرضی ہے، چار پیسوں کے لیے جھوٹ بول دینا انسان کی مرضی ہے، کسی کو دھوکہ دے دینا انسان کی مرضی ہے، لیکن نماز وقت پہ پڑھنا کس کی مرضی ہے؟ اللہ کی مرضی ہے۔ اور جھوٹ نہیں بول کے سچ بولنا ہمیشہ اللہ کی مرضی ہے۔ بے انصافی اور ظلم نہیں کر کے انصاف کرنا اللہ کی مرضی ہے۔ بندوں کو ستانا نہیں، تکلیف نہیں دینا، بلکہ بندوں کو راحت پہنچانا، بندوں کی خدمت کرنا کس کی مرضی ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس لیے بھائی، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ اور آج ہم مسلمان جو برباد ہو رہے ہیں وہ اپنی مرضی کے لیے،
اتنا زیادہ لوگ ہیں کہ بھائی اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہیں، اپنی مرضی کو پورا کرنے کچھ بھی کرنے تیار ہیں۔ اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے انسان ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہے، کچھ بھی کرنے تیار ہے۔ ابھی تھوڑے دن پہلے حیدرآباد میں جو ہے ایک دو ایسے واقعات پیش آئے کہ اس کو دیکھ کے بڑی حیرت ہوئی، اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اپنی مرضی کے لیے کچھ بھی کرنے تیار ہے۔ ابھی تھوڑی دن پہلے ہمارے گھر کے پاس، ہمارا گھر ہے ٹولی چوکی میں، وہاں سے گولکنڈہ قلعہ قریب ہے۔ اب جہاں پہ پیر کے دن ہمارے سی ایم صاحب جھنڈا چڑھانے والے ہیں، گولکنڈہ قلعہ وہ ہمارے گھر کے قریبی سے، تو وہ گولکنڈے قلعے میں ایک صاحب جو ہے نشے کے عادی ہے، شراب پیتے ہیں۔ بچہ ان کا جو ہے اپنے باپ کو بولا پیسے دیو، باپ نہیں دیتا ہوں بولا پیسے، کیونکہ دیے تو انہیں غلط اڑا دیتا۔ تو اس کو اتنا غصہ آیا باپ کے اوپر کہ باپ کو مارنے کے لیے وہاں آس پاس میں کچھ بھی نہیں ملا، یہاں یہ رکھی ہوئی ہے کیا بولتے اس کو، مشین کپڑے سینے کی، اس پہ قینچی رہتی کپڑے قطر لینے کی، تو وہ قینچی ملی، لے کے باوا کے پیٹ میں پورے زور سے مارا، پیٹ پھٹ گیا، باوا مر گیا۔ اپنی مرضی پر پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر رہا تھا۔ اور اس سے تھوڑے دن پہلے ہمارے ٹولی چکی میں ایک اور قصہ پیش آیا کہ ایک بچہ جو ہے نشے کا عادی ہو گیا، باوا کو بولا پیسے دیو، باوا بولا نہیں دیتا میں پیسے، اگر پیسے دیا تو پھر لگ جا کے تو نشہ کرتا، تو باپ کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، باپ کو مار دیا بھڑا بھڑکا، کیوں نہیں جاتا میرے کو پیسے بول کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر رہا، کچھ بھی کرنے تیار ہے۔ وہ غریب ہے بیچارہ، منہ مرا ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، دھول دھپے مار کے اس کے ہاتھ میں سے پیسے کھینچ لے رہے ہیں۔ ایک غریب بیوہ ہے بیچاری، بڑی مشکلوں سے کچھ زمین خرید کے جھوپڑ پٹی ڈال لے کے رہی، اس کے بعد ایک ٹوٹا پھوٹا کمرہ بنا لی۔ دیکھے اس کے پاس سے چھین لیے تو کوئی بولنے والا نہیں ہے، اس کو لات مار کے گھر سے باہر نکال دیا، اس سے گھر چھین لیا۔ تو اس لیے بہنوں سے درخواست ہے کہ بھائی ہم کو اس دنیا کے اندر کیا کرنا ہے، مرضی پورا کرنا نہیں ہے، اپنی مرضی نہیں بلکہ کسی مرضی، اللہ کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ ہم دنیا میں رہ کے اپنی مرضی کے بجائے اللہ کی مرضی کو پورا کریں گے تو اللہ میں کیا ہے، جنت میں ہماری مرضی کو پورا کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ جنت میں جانے کے بعد اس کی ہر مرضی کو پوری کریں گے، انہیں جو بولیں گا اللہ تعالیٰ وہ دیں گے۔ کھانے کی اچھی سے اچھی ایک سے ایک چیزیں، رہنے کے لیے آرام سے آرام کی چیز، ہر مرضی کی چیز رہیں گے وہاں پر، کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف نہیں رہیں گی۔ اور دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہو سکتا، بیٹھو کہاں جا رہے بھائی، دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ بول سکتا کہ میری ہر مرضی پوری ہوئی۔ ایک مرضی پوری ہوئی تو دوسری چھوڑنا پڑتا، ایک خواہش پوری ہوئی تو دوسری خواہش کو چھوڑ دینا پڑتا۔ ہم خود اپنی زندگی کے اندر دیکھ لو کتنے مثالیں ہیں، اللہ میں دکھا رہے ہیں کہ تمہارے جسم میں تمہاری مرضی نہیں چلتی جی، تمہارے جسم میں تمہاری مرضی نہیں چلتی تو دوسری چیزوں میں کیا چلیں گے؟ اب دیکھیے آدمی جو ہے جوان ہوتا، جوانی میں اپنے آپ کو اچھا دکھنا بول کے بولتا ہوں، تھوڑے دن رہتا بھی اچھا، اس کے بعد ہلو بڈھا ہونا شروع ہوتا، کمزور ہونا شروع ہوتا، آدمی کبھی بیمار بھی پڑتا، لیکن بیمار ہونا کسی کی مرضی نہیں ہوتی، کوئی آدمی بیمار ہونا نہیں چاہتا بلکہ صحت مند رہنا چاہتا ہے، مگر بیمار ہوتا نہیں ہوتا۔
اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ کتنی چیزیں دنیا کے اندر آدمی کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، مگر انسان اس کو برداشت کرتا ہے، مگر اس سے یہ سبق حاصل نہیں کرتا انسان کہ میرے کو دنیا میں اپنی مرضی پوری کرنا ہے ہی نہیں، کیونکہ میں دنیا میں اپنی مرضی پورا کرنے کے واسطے نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بھائی عورتوں کو باتیں؟ آواز آ رہی میری؟ اس لیے کیا کرنا ہے، آج سے ہم کو اپنی مرضی پورا کرنا نہیں ہے، اللہ کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ ایک تو دیکھیے بیمار نہیں ہونا چاہتا آدمی، مگر بیمار ہوتا ہے۔ بیماری آدمی کی مرضی کے خلاف ہے، مگر بیماری آ رہی آدمی کو۔ کوئی آدمی بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، بوڑھا ہونا آدمی کے مرضی کے خلاف ہے، مگر آدمی کی مرضی نہیں ہونے کے باوجود آدمی بوڑھا ہو رہا ہے۔ ایسے ہی ایک وقت گزرنے کے بعد آدمی بوڑھا ہونا شروع ہوتا تو سر کے اور داڑھی کے بعد اسے کیا ہے، سفید ہونا شروع ہوتے، جبکہ کوئی بھی آدمی اپنے سر اور داڑھی کے بعد سفید دکھنا نہیں چاہتا، اس لیے کیا کرتا، سر اور داڑھی کے بالوں کو سفیدی کو چھپانے کیا کر رہے ہیں، خضاب لگا دے رہے ہیں، مہندی لگا لے رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ اس لیے کہ سفید بال اس کی مرضی کے خلاف ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہو رہا ہے۔ اور دیکھیے آدمی جیسے جیسے بوڑھا ہوتے رہتا اس کے آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت کیا ہے، کمزور ہونا شروع ہوتی ہے، اینک لگ جاتا آدمی کو۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے یہ وقت آتا کہ اینک بھی کام نہیں کرتی، آنکھوں میں کیا کہ وہ آ جاتا نا، پھول آ جاتا، پردہ آ جاتا، موتیا آ جاتا، آپریشن کرنا پڑتا آدمی کو۔ یہ سب کیا ہے، آدمی کے مرضی کے خلاف ہے یہ، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا ایسی ہے کہ اس میں کسی بھی آدمی کی مرضی پوری نہیں ہوتی، آدمی کی مرضی کے خلاف اس دنیا میں ہوتا ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اختیار کرنا شروع کریں گے اور اسی حالت میں دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ہماری ہر مرضی کو پورا کریں گے۔ اور حدیث میں بزرگوں نے فرمایا کہ جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کیا مرضی ہے تمہاری، کیا کھانا چاہ رہے بولو، تمہاری ہر مرضی کا کھانا دینے تیار ہے، کیا پینا چاہ رہے ہیں بولو، تمہاری مرضی کی ہر چیز دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تیار ہے، تمہارے کو کیا ہونا بولو، کئی کی خواہش ہے، کئی کی مرضی ہے، سب وہاں دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حتیٰ کہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنت میں بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسی کیسی چیزیں تیار کی ہیں، بندوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اور میں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل پر کبھی خیال گزرا، ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمانے والے ہیں۔ اس لیے بھائی دنیا میں اپنی مرضی کو چھوڑو، اللہ کی مرضی کو پورا کرو۔ پھر اللہ کی مرضی بولو تو کیا، اللہ کی مرضی بولو تو کیا، اللہ کی بندگی کرنا یہ اللہ کی مرضی ہے، وقت پہ نماز پڑھنا یہ اللہ کی مرضی ہے، قرآن شریف پڑھنا اللہ کی مرضی ہے، نہیں آتا تو قرآن شریف پڑھنا سیکھنا اللہ کی مرضی ہے، اور جو ہے گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں نکلنا اللہ کی مرضی ہے، اور اگر کسی شدید ضرورت کی وجہ سے نکلنا ہے تو کیسا نکلنا، کیسا نکلنا، گوشے پردے کے ساتھ نکلنا، برقع اوڑھ کے، برقع پہننے کے اوڑھ لپٹ کے نکلنا گھر سے باہر، یہ کیا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ کپڑے سلیقے کے پہننا، ایسے کپڑے پہننا کہ جس میں تمہارے جسم کا کوئی حصہ بھی نہیں دکھنا، کیا ہے یہ سب،
اللہ کی مرضی ہے۔ جب دل میں آ جب نماز پڑھے، جب دل میں آ جب نہیں پڑھے، کس کی مرضی ہے؟ یہ اپنی مرضی ہے۔ کیا بھی مجبوری نہیں رکھ لے گئے، چپکے تو بھی نمازاں چھوڑ دینا، کس کی مرضی ہے؟ اپنی مرضی ہے۔ پانی بھی پی رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، کس کی مرضی ہے؟ اپنی مرضی ہے۔ سود کے ذریعے سے، مٹی کے ذریعے مال حاصل کرنا، پیسے لینا، یہ کیا ہے؟ یہ اپنی مرضی ہے۔ جھوٹ بول کے 4 پیسے کمانا، کس کی مرضی ہے؟ اس لیے اپنی مرضی کو چھوڑو۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر انسان اپنی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جانا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک مثال سے بزرگوں نے سمجھایا کہ دیکھیے، ایک آدمی ایک گھر میں رہتا، چھوٹا گھر ہے 50 گز کا، چھوٹے 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 کمرے ہیں، تنگ، پائنا پھیلا تو یہ پیر دیوار کو رکھتی، وہ ہاتھ پھیلا تو ہاتھ دیوار کو لگتا، اتنا چھوٹا چھوٹا گھر ہے۔ مگر کیا کرا، سامنے ایک زمین خریدا۔ کتنی خریدا؟ 500 گز زمین خریدا، بہت بڑی ہے۔ 500 گز زمین خریدا، اس میں مکان بنایا، بڑے بڑے کمرے ہیں، بہترین شاندار، اچھی لائٹنگاں ہیں، زبردست طریقے سے فیانہ پنکھے سب لگایا۔ اب دیکھیے لوگ اس کو بول رہے ہیں ہماری اتنی بڑی فیملی ہے جی، یہ چھوٹا 50 گز کا گھر کیا بس ہوتا جی تمہارے کو؟ کیا بولتا؟ ٹیمپرری ہے صاحب، یہ چھوٹے سے گھر میں رہنا تمہاری مرضی نہیں ہے، پھر بھی کئی کو ہے تھوڑے دن کے واسطے ہوں جی، ٹیمپرری ہوں، کئی کو سامنے مکان بن رہا، اس سے بڑے بڑے کمرے ہیں، اس سے زیادہ کمرے ہیں، اس سے بڑا ہال ہے، اس سے اچھے اچھے چیزیں ہیں، تو وہاں جانے میں آدمی کے لیے آرام راحت زیادہ ہے۔ تب دیکھیے یہ جو چھوٹے گھر میں رہ رہا ہے، انہیں خوشی سے رہ رہا یا مجبوری میں رہ رہا؟ بولو بھائی، مجبوری میں رہ رہا۔ لیکن یہ چھوٹا گھر چھوڑ کے سامنے کا بڑا گھر بڑے بڑے کمرے والا بننے کے بعد ادھر جو واپس چلے جا رہا ہے، یہاں خوشی سے جا رہا، رو لیتے جا رہا، خوشی سے جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے اسی طریقے سے چھوٹے گھر کی جگہ رکھو دنیا کو اور اپنی زندگی کو، اس کے مقابلے میں جو بڑا گھر ہے اس کو رکھو جنت کو اور آخرت کے گھر کو۔ تو جیسے یہ چھوٹے گھر میں آدمی اپنی مرضی نہیں ہے تو بھی مجبوراً رہ جا رہا برداشت کر کے، اسی طریقے سے یہ دنیا کتنی بھی بڑی رہو، وہ چھوٹے گھر کے اتیشے ہو، یہ دنیا چھوٹے گھر کی مانند ہے۔ تو یہاں ہم کو اپنی مرضی، اپنی چاہت نہیں دیکھنا، بلکہ اپنی ضرورت دیکھنا ہے کہ سب یہاں ضرورت پوری ہو جا رہی ہے۔ اس کے بعد جیسے سامنے کا مکان بن گیا تو چھوٹے مکان سے نکل کر بڑے مکان میں چلے جاتا ہے آدمی۔ تو ایسے ہی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی نہیں اللہ کی مرضی کو پورا کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے، تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جو پہنچیں گے جنت اور جنت کی نعمتیں، وہ کیسی ہے؟ وہ بڑے گھر کی مانند ہے، جہاں انسان کی ہر ضرورت کا سامان ہے، ہر چاہت کی چیز ہے، ہر خوشی کی چیز ہے، ہر مرضی کی چیز ہے۔ اسی لیے اس دنیا کے اندر ہم چاہے جتنے بھی دن رہے، ایک نہ ایک دن ہم کو چھوڑ کے جانا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم ایک خواہش پوری کریں تو دوسری خواہش پوری نہیں ہوتی، ایک مرضی کو پکڑے تو دوسری مرضی چھوٹ جاتی۔ اسی لیے دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے خواہشات اور چاہتوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ صرف ضرورت کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کے بعد ہر قسم کی ضرورت پوری ہونے والی ہے۔ اسی لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم کو غفلت کی زندگی گزارنا نہیں ہے، چاہت والی زندگی گزارنا نہیں ہے، اپنی مرضی والی زندگی گزارنا
نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی والی زندگی گزارنا، اور بزرگوں کی یہ بات یاد رکھنا کہ جو دنیا میں اپنی مرضی کو چھوڑ کر اللہ کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت آسان کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ موت آسان کر دیتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ، اور پھر موت کے بعد خبر والی زندگی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا کر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ مگر ہم لوگ کیا ہے، دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات پوری کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پہلے کہ سب آدمی کو بولتے، ارے ابھی جوانی ہے، توبہ اللہ کر لو، سدھر جاؤ، اچھے راستے پہ آ جاؤ۔ بولے نہیں صاحب ابھی نہیں کرنا ہے۔ کب کرنا ہے؟ تھوڑے بڑے ہونے کے بعد۔ پھر بڑے ہونے کے بعد کیا؟ بولے صاحب ابھی نہیں، ابھی شادی کرنا ہے، شادی کرنا ہے، شادی کے بعد توبہ اللہ کر لیں گے۔ ارے صاحب اب تو شادی ہو گئی، اب تو نیک بن جاؤ نا۔ بولے نہیں کہ اب بچے ہونا ہے، بچے پیدا ہونا ہے، جب سدھر جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب بچے بھی پیدا ہو جائیں گے، ہو گئے نا، اب تو بھی سدھر جاؤ۔ بولے نہ بچے بڑے ہونا ہے۔ اچھا بچے بڑے ہو گئے، اب تو بھی توبہ اللہ کر کے سدھر جاؤ۔ بولے نہ بچے کاموں پہ لگنا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے صاحب بچے کاموں پہ لگ گئے، اب تو بھی توبہ اللہ کر کے سدھر جاؤ۔ بولے نہ بچوں کے شادیاں ہونا ہے، بچوں کے شادیاں ہونا ہے، اس کے بعد سدھر جائیں گے۔ اچھا بچوں کی بھی شادیاں ہوں گے، اب تو بھی سدھر جاؤ نا جی، توبہ اللہ کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ میں نے بچوں کی اولاد ہونا ہے۔ اب وہ بچوں کے اولاد ہو کے بچے بڑے ہونے تک اس کے جانے کا ٹائم آ جاتا۔ اللہ میں بولتے چل باپ اب تیرا ٹائم نہیں ہے، چل یہاں سے واپس۔ اس طریقے سے شیطان ہم کو چاہت میں لگا کر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہٹا رہا ہے، اور ہم لوگ دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ساتھ ہم کو اچھے سے اچھا کھانے کو ملے، ہماری خواہش ہے کہ ساتھ اچھے سے اچھا گھر رہنے کو ملے، ہماری خواہش ہے کہ سب اچھی سے اچھی بیوی ملے، ہماری خواہش ہے کہ سب اچھی سے اچھی صحت اور جوانی ملے، ہماری خواہش ہے کہ سب ہم کو اچھے سے اچھا پیسہ ملے زیادہ سے زیادہ۔ مگر یہ سب چیزیں اور سب خواہشات اور مرضی جو ہے وہ پورا کرنے کی جگہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ کی مرضی پورا کرنے کی جگہ ہے، کیونکہ ہم دنیا کے اندر اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے نہیں آئے۔ حدیث شریف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے سمجھا۔ ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ڈبہ ڈالے، گول ڈبہ، اس کے بعد جو ہے بیچ میں آڑے لکیراں مارے، اور ایک بیچ میں سے ایک لمبی لکیر کھینچ کر ڈبے سے باہر نکال دیے، اور ایک بیچ سے لمبی لکیر کھینچ کے ڈبے سے باہر نکال دیے۔ اس کے بعد صحابہ کو سمجھایا کہ یہ جو گول ڈبہ بنا کے سمجھایا میں، یہ انسان کی زندگی ہے پوری۔ کیا ہے یہ؟ پوری انسان کی زندگی ہے، اور ڈبے میں جو آڑے لکیراں ہیں فرمایا کہ انسان کی زندگی میں آنے والے حالات ہیں۔ ایک بیماری کی لکیر ہے، ایک پریشانی کی لکیر ہے، ایک مصیبتوں کی لکیر ہے، ایک غریبی کی لکیر ہے، ایسے مختلف انسان کی زندگی میں آنے والے حالات اور پریشانیوں کے آڑے لکیراں۔ اور یہ جو بیچ کی لکیر نکال کے ڈبے سے باہر نکال دیے، اور میں کہ یہ انسان کی خواہشات اور انسان کی مرضی ہے، اور میں کہ انسان کی جتنی زندگی ہوتی ہے اس سے زیادہ کی انسان خواہش کرتا ہے۔ جیسے یہ ڈبے کے اندر بیچ کی لکیر کو ڈبے سے باہر نکال دیے، تو ڈبے سے باہر کون ہے؟ کوئی خاتون ہے، تو ڈبے سے باہر نکال دیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور چاہت سے، کہ انسان کی زندگی، انسان کی مرضی اور چاہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے بھی آگے ہوتی ہے، اس کی عمر سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ چائے آ گئی محبوب شریف صاحب، اس کا مطلب بیان ختم کر دو اور اندر سے عورتیں بہت پکارے جی مول صاحب بس کرو تمہیں بولتے۔
ٹائم بھی ہو گیا ویسے، تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر اپنی مرضی میں لگتے اللہ کی مرضی کو چھوڑ دے رہے ہیں، اللہ کی مرضی کو نظر انداز کر دیں۔ اب یہ مہینے میں دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسی بڑی شخصیت شہید ہو گئے، کئی کیسے شہید ہوئے، ان اپنی مرضی کے واسطے نکلے تھے مکے سے مدینے سے، پہلے نہیں، اللہ کی مرضی کو دنیا کے اندر پورا کرنا ہے۔ لوگ اپنی مرضی میں لگے ہوئے اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر، وہ سمجھانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیا کرے، مکے سے مدینے سے مکہ گئے، مکہ سے بغداد گئے، لوگوں کو منوائے سمجھائے، لوگ نہیں مانے، حتیٰ کہ ان کو کیا کرے، شہید کر دیے، مگر اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ کی مرضی کو نہیں چھوڑے۔ لوگ بولے کہ اللہ کی مرضی کو چھوڑ کر تم ہماری مرضی کو لے لو، حضرت حسین بولے نہیں، میں مر جاؤں گا مگر تمہاری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی۔ اتنی بڑی قربانی دی ہے حضرت حسین رضی اللہ۔ اس لیے بھائی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت اور بندگی کا اہتمام کرنا، ہر چیز کے اندر اللہ کی مرضی کیا ہے معلوم کرنا، اس کے بعد پھر اس کو اختیار کرنا، اور جو ہے دوسروں کی مرضی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، اور خود اپنی مرضی کے پیچھے زیادہ نہیں پڑنا، جتنا مل گیا، کھانے کو جو مل گیا کھا لیے برخاست، ورنہ ہماری ہر قسم کی مرضی کہاں پوری ہونے والی ہے، اللہ کے پاس پہنچنے کے بعد جنت میں پوری ہونے والی ہے۔ سمجھ میں آئی بھائی بات؟ سمجھ میں آئی بھائی عورتوں کو باتیں؟ اس کو اچھی طرح محفوظ رکھیے اور جو ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کو یاد رکھیے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں بات کہ یہاں یہ جو ہونے والے سوسائٹی کے ماہانہ جو ہے اجتماعات ہیں، اس میں پابندی سے شریک ہوئیے، اور ہر مرتبہ کوشش کیجئے کہ ہم لوگ اب جتنے آئے ہیں آئندہ سے اس سے زیادہ آئیں گے انشاءاللہ، زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ آئیے، اور اپنے ساتھ اور بھی بہنوں کو لے کر آئیے، تاکہ آپ کی وجہ سے ان کو بھی فائدہ ہو اور ان کی زندگی میں بھی اچھی تبدیلی آئے۔ تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے مہینے میں جو ہے سپتمبر کی 10 تاریخ کو اور ہفتے کے دن کو اسی طرح کا